السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ کل ہم نے بات شروع کی، ہم متوازن غذا نہیں لیتے بلکہ زیادہ تر ہماری زندگیاں غذا کا جو بیلنس ٹریک ہے اس سے ہلی ہوئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بیمار رہنے والے قوم ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں عوام بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ، بڑا کارن، بڑا سبب متوازن غذا کا استعمال نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ ذائقے کے دلدادہ ہیں اور ذائقہ خور قوم ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری خوراکیں بہت زیادہ اسپائسی ہوں، بہت ذائقے والی ہوں۔ اس کے نتیجے میں ہم ہر وقت منہ کے ذائقوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اپنا معدہ، اپنے باؤلز، اپنا آنتڑیوں کا نظام، یہ تو پورے کا پورا ہمارا ڈائجسٹو ٹریک جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ پاکستان میں فاسٹ فوڈ کا تصور، فاسٹ فوڈ کا رجحان، اس کا ٹرینڈ اس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور لوگ اس کو شاید کامل خوراک سمجھ کر اس طرف اوندھے منہ جسے کہتے ہیں چلے آنا۔ یہ فاسٹ فوڈ کا دنیا میں جب ٹرینڈ شروع ہوا، اس کی بنیادی وجہ کارخانی اور مشینری نظام زندگی کو ایکسپورٹ فراہم کرنا تھی، کہ لوگ کارخانوں میں کام کے لیے جلدی جاتے ہیں، اجلت میں ہوتے تھے، یا کارخانوں سے واپسی کی طرف ٹرینیں پکڑنی ہیں، اپنی لاریز پکڑنی ہیں، اور اجلت میں وہ فاسٹ فوڈ تھوڑا سا ہاتھ میں کیری کیا اور کھاتے ہوئے چلے گئے۔ یہ بیسیکلی ٹرینڈ تھا جو دنیا میں فاسٹ فوڈ کا سٹارٹ ہوا، اور ہم نے فاسٹ فوڈ کو باعث رحمت اور گوشہ عافیت جانا، اور پوری قوم جس کے پاس ہلکی پھلکی خوشحالی ہے، تھوڑی سی بچت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہترین کام یہ فاسٹ فوڈ کا ہے۔ اور آج کل کے بچے بالخصوص گھروں میں ہلکا پھلکا بھی مزاج کے خلاف سالن بنا ہے، انہوں نے آرڈر کرنا، ڈیلیوری بوائے 10-15 منٹ میں گھر کے دروازے پر فاسٹ فوڈ کھلا کھلا کے قوم کی مدافعت نظام کو، امیونٹی سسٹم کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ متوازن غذا میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل شامل ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دہی کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دہی اس وقت ہم لینا پسند کرتے ہیں جب کسی کا پیٹ خراب ہو، ادروائز دہی کو ہم لیتے نہیں۔ ہم نے ترکی میں اور چین میں جا کے وہاں کی معاشرت کا احاطہ کیا، موازنہ کیا، 3 وقتوں میں وہ لوگ دہی کھاتے ہیں۔ اس لیے ترکیوں کی صحت، چینیوں کی صحت قابل رشک ہے، چہرے ان کے گلو کر رہے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا ہے، روایات میں پڑھ رہا تھا، کہ جو لوگ دہی کھاتے ہیں اور گرم پانی سے نہاتے ہیں، میں حیران ہوں وہ موت کے قریب کیسے چلے جاتے ہیں اور بیمار کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہم دہی کو کھاتے نہیں، اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور اسی طرح سبز پتے کی سبزیاں، آپ محفلوں میں چلے جائیں، مختلف ڈنرز میں چلے جائیں، مختلف بینکوٹس میں چلے جائیں، گیٹ ٹوگیدرز میں چلے جائیں، وہاں سلاد بیچارہ منہ چڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھتا کوئی نہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی مجلس میں، محفل میں، پارٹی میں گوشت کے اوپر ہاتھ سب سے زیادہ صاف کیا جائے۔ یعنی اس قدر ہمارے اندر جو ہے ہوس ہے گوشت کی، کہ ہماری جو آخری معراج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت سے کس قدر زیادہ پلیٹ اپنی جو ہے وہ اس کے اندر بڑے بڑے وہ بنا لیے جائیں، گڑھے بنا لیے جائیں، اس کے اندر ماؤنٹ کر دیا جائے گوشت کو، اس قدر، اور پھر آدھا بچا ہوا چھوڑ کے مجلس سے ہم اٹھاتے ہیں۔ گوشت خوری بہت بڑی بیماری ہے۔ گوشت اپنی متوازن غذا کا حصہ ضرور بنائیں، لیکن سبزیاں، سبز پتوں والی سبزیاں، ترکاری، پھل، یہ ہماری غذا کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا تصور زندگی یہ ہے کہ پھل شاید تب کھایا جاتا ہے جب بیمار ہو، یا کوئی مہمان گھر میں پھل لے کر آئے تو تب ہم نے کھانا ہے۔ حالانکہ پھل لازمی جز ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ شہد اور پنیر ہماری زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مختلف ڈرائی فروٹس ہیں، میوہ جات ہیں، جو ہماری خوراک کا حصہ ہونا چاہیے، ہم قطعی اس کو شامل نہیں کرتے۔ اور آرگینک جوسز، قدرتی جوسز جو ہیں، بہت ضروری ہے ہماری زندگی کا۔ ہمارے سیزن میں، سردیوں میں گاجریں آتی ہیں، ہم خاطر میں نہیں لاتے گاجروں کا جوس، اور اسی کے ساتھ بیٹل جو ہے اس کا جوس بہت زیادہ آپ کو ہیموگلوبن پرووائڈ کرتا ہے، وہ ہم اس کی طرف جانا پسند نہیں کرتے، سبز پتوں کی طرف جانا پسند نہیں کرتے۔ تو ہماری غذا کا محور و مرکز محض گوشت خوری ہے، چاہے وہ مٹن ہو، چاہے وہ بیف ہو، چاہے وہ وائٹ میٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھائیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجتاً ہم شدت سے اور تیزی سے بیماریوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں پینکریاز کی بیماری، آپ کا پینکریاز خراب ہونا، لبلبہ خراب ہونا، یہ تیزی سے یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ کے جگر کی خرابی، تیزی سے اس بیماری کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پتا، اب پاکستان میں بڑی تیزی سے یہ رجحان آ رہا ہے کہ لوگ پتے نکلوا رہے ہیں، پتھریوں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہی ہے کہ ہم متوازن غذا کے پیراڈائم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دودھ نہیں پیتے ہم،
دودھ پینا معیوب سمجھا جاتا ہے. اور بہت سارے فیشنیبل لوگ جن کے ہاں دودھ پینے کا تصور ہے وہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں. ان سے پوچھا جائے دودھ پیتے ہیں؟ جی پیتے ہیں. کون سا دودھ پیتے ہیں؟ جی ٹیٹرا پیک پیتے ہیں. ٹیٹرا پیک دودھ سنتھیٹک دودھ ہے. سنتھیٹک دودھ خالصتاً بیماری ہے. دودھ کی تو 36 گھنٹے سے زیادہ عمر ہی نہیں ہے. اور یہ دودھ جو ٹیٹرا پیک ہے یہ آپ 3 مہینے اس کو پریزرو کر سکتے ہیں, سٹور کر سکتے ہیں. اگر 3 مہینے دودھ کی لائف ہے اس کا مطلب ہے کیمیکلز کی بنیاد پر ہے. تو ٹیٹرا پیک پی کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے صحت مند ہو رہے ہیں, حالانکہ ہم بہت ساری بیماریاں اپنے اندر ایکیومولیٹ کر رہے ہیں جو مستقبل میں جا کے ہماری کینسر کا, ہمارے اور بہت ساری موذی امراض کا سبب بنتے ہیں. دودھ آپ کھلا پیئے, تازہ پیجئے, جو دودھی کے ذریعے سے حاصل ہو, کسی ڈیری شاپ سے حاصل ہو, کہیں سے حاصل ہو, وہ 50% غیر خالص بھی ہوگا تب بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے, اس لیے کہ وہ آرگینک ملک ہے. پانی کی ملاوٹ ہے, کوئی ایسی بات نہیں, پانی خشک ہو جاتا ہے. لیکن ٹیٹرا پیک کا دودھ انتہائی مضر صحت ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے ملٹی نیشنل کمپنیاں جس دروغ گوئی سے, جس جھوٹ سے دھڑا دھڑ ہمیں یہ کیمیکل پلائے چلے جا رہے ہیں, ہم پیتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح جو اس وقت سوڈا واٹر ہے ہم پیتے ہیں, پیپسی, فانٹا, کوک کی شکل میں, یہ خالصتاً بیماری ہے. اس قدر شدید بیماری ہے کہ آپ کے تصور میں نہیں ہے یہ بات. لیکن ہمارے ہاں فیشن میں یہ چیز ان ہے کہ جی نیسلے کے جوس پی رہے ہیں, ہم بڑا خالص جوس پی رہے ہیں, ہم جناب جو ہے وہ سوڈا واٹر پی رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کو ہم اپنے ماڈرن ٹرینڈ میں, ماڈرن لائف سٹائل میں لیے چلے جا رہے ہیں اور بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اپنی طرز زندگی میں, اپنی صحت مندانہ زندگی میں صحت مند اور آرگینک خوراکوں کو شامل کریں, پھلوں کو, سبزیوں کو شامل کریں تاکہ ہم زندہ جاویدہ رہیں, زیادہ صحت مند رہیں, اور فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کریں. ونس ان اے بلو مون, مہینے میں 1 آدھ دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا منہ کے چٹخارے کے لیے, یہ بہت بہتر ہے. لیکن اس کو اپنی زندگی پر حاوی مت کیجیے. اپنا لائف سٹائل, اپنا طرز زندگی صحت مند رکھیں تاکہ آپ زیادہ زندہ رہیں. اپنے پڑوسیوں کو, چینیوں کو دیکھ لیں, اوسط عمر چین میں 80 سال ہے, ہماری اوسط عمر 50 سال ہے. کیا وجہ ہے؟ آرگینک خوراکوں پر ان کا انحصار زیادہ ہے. اس کے نتیجے میں وہ زیادہ زندہ, زیادہ صحت مند. جو انسان زیادہ عرصہ صحت مند رہے گا, ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ زیادہ زندگی جیے گا. اور جو انسان اپنی زندگی کے کم و بیش عرصے میں, کم سے کم جو زندگی ہے اس کے عرصے میں بیماریوں سے جوجھتا رہے گا, اس کو کیا امیونٹی ملے گی اور کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کی دائمی کے لیے, ان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے زیادہ آرگینک اور قدرتی غذائیں کھائیں تاکہ زیادہ صحت مند رہیں اور اپنی فیملی کو زیادہ خوشیاں بکھیر کے اس دنیا سے جا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.